لیکن اگر ماں باپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا یہ لازم ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ مجھے زیادہ پسند ہے تو میں اس کو زیادہ دے دوں اور دوسرے بچے کو محروم کر دوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے ایک دفعہ ایک چیز تحفے میں دی تھی، تو جب میری امی کو پتہ چلا تو میری امی نے کہا کہ اس تحفے پر پہلے رسول اللہ کو گواہ بناؤ، اس کے بعد میں راضی ہوں گی یہ کہ یہ میرے بیٹے کو تم نے تحفہ دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نعمان بن بشیر کہ میرے والد صاحب پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے، میں آپ کو اس تحفے پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ دیکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تحفہ تم نے اپنے اس ایک بیٹے کو دیا ہے، کیا اس جیسا تحفہ تم نے اپنے سارے بیٹوں کو دیا ہے، ساری اولاد کو دیا ہے یا نہیں؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کے والد نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، صرف اس ایک بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کے والد پھر آئے اور جو بیٹے کو تحفہ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ساری اولاد کو دیں، تو جس ایک کو دے دیا تھا جس کی وجہ سے باقی بھائی بہنوں کے دل میں ابا کی نفرت بن سکتی تھی، اس نفرت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ایک تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تمام والدین کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات وہ تحفے تحائف کی ڈسٹریبیوشن میں اپنے بچوں کے حوالے سے بڑی ناانصافی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا 2 لاکھ روپے کما کے دیتا ہے تو بوٹیاں بھی ساری بیٹے کو ملیں گی۔ پہلے بیٹا جم کے کھا لے گا، پھر جو بچا ہوا ہوگا تو وہ بیٹیوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ بھائی بوٹی بھی جو آپ گھر میں سالن بنا رہے ہیں، یہ بھی آپ اپنے بچوں کو تحفتاً کھلا رہے ہیں۔ اس میں بھی عدل ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو ایسا پروٹوکول دسترخوان پہ مل رہا ہے کہ بیٹیاں منہ دیکھ رہی ہیں کہ جب بھائی جان کھا لیں گے تو بچا ہوا ہم کو ملے گا۔ بھائی یہ کیوں فیلنگ آ رہی ہے آپ کی بیٹی کو؟ زندگی میں بعض اوقات گھر اپنے بچے کے نام کر دیتے ہیں۔ اب 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا دکان پہ آتا ہے تو اس کے نام پہ گھر کر دیا، اور باقی 3 بچے بےچارے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابا جی کے پاس ایک ہی گھر تھا، وہ ایک بیٹے کے نام کر دیا۔ یہ ناانصافی ہے۔ جب ایک چھوٹے سے تحفے کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے باقیوں کو نہیں دیا تو واپس کرو، اور اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، تو تم نے 2 کروڑ کا فلیٹ ایک بچے کے حوالے کر دیا، اس کے نام کر دیا، باقی بیچارے بچے کدھر جائیں گے؟ کیونکہ ابا جی جب زندہ ہوتے ہیں تو بیٹا بڑا شریف ہوتا ہے، کہتا ہے سب مل کے رہیں گے۔ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے نا تو پھر بیگمات ذہن میں ڈالتی ہیں کہ یہ گھر تیرے نام ہے، نکال باہر پھینک سارے بھائی بہنوں کو۔ پھر یہی ہوتا ہے، ابا جی کی ایک غلطی کی وجہ سے سارے بچے رل جاتے ہیں، کیونکہ ایک بچے کے حوالے سب کچھ کر دیا، دکان اس کے حوالے کر دی، مکان اس کے حوالے کر دیا، ابا کا انتقال ہوا، اس بیٹے نے آنکھیں پھیر لی، نہ اب دکان میں کوئی حصہ دیتا ہے نہ گھر میں حصہ دیتا ہے۔ تو جب شریعت سے انسان بغاوت کی طرف جاتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی پریشان کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اولاد کے درمیان ناانصافی نہ کریں۔ مرنے کے بعد قرآن میں آیا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے اور بیٹے کا ڈبل حصہ ہے، لیکن زندگی میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اگر تم اپنے بیٹے اور بیٹی کو دے رہے ہو تو اب دونوں کو برابر دینا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرنے کے بعد بیٹی کو 1 لاکھ روپے ملتا ہے، بیٹے کو 2 لاکھ، تو زندگی میں بھی تم بیٹی کو 1 لاکھ دو اور بیٹے کو 2 لاکھ، نہیں، دونوں کو برابر دینا ہے۔ اچھا، بعض وجوہات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا دینی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، یہ نکما ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، بدتمیزیاں کرتا ہے، دوسرا بچہ نمازی ہے، فرما بردار ہے، تو یہ ایک وجہ ہے جس میں باپ اپنی دیندار اولاد کو تھوڑا زیادہ دے سکتا ہے، تاکہ جو نکما گناہگار ہے وہ موٹیویٹ ہو کہ یار 5 نمازیں پڑھنے والے کو ابا بڑا نوازتے ہیں، اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور میں نکمے پن کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتا ہوں تو گھر میں میری وہ ویلیو نہیں ہے، اس سے وہ موٹیویٹ ہوگا۔ تو دینی پہلو کی وجہ سے اگر آپ ایک بیٹے کو تھوڑا زیادہ نواز دیتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایسا نہ نوازیں کہ 2 کروڑ کا گھر اس کے نام کر دیا، جو انتقال کے بعد سارے بھائی بہنوں میں تقسیم ہونا تھا وہ اس کے نام کر دیا۔ اب بیچارے بھائی بہن 20 25 لاکھ روپے کی وراثت سے محروم ہو گئے ابا کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔